اللہ کے راستے کا راز یہ ہے کہ یہ مشکل میں بھی آسان رہتا ہے. بس یاد رکھ لینا، پکی خبر بتا رہا ہوں. کیا راز ہے اس راستے کا؟ مشکلات میں بھی یہ آسان رہتا ہے، کیونکہ دس از دا اونلی وے. اس راستے پر الٹرنیٹیوز کو نہیں ہے. اور حضور پاک دیکھو کیا فرمایا. کسی نے پوچھا آپ سے کہ حضور صراط مستقیم کی تعریف فرمائیے. آپ نے ایک لائن بنا دی سیدھی، ایک راستہ ادھر بنا دی، ایک لائن ادھر بنا دی. بھائی یہاں سے چلو، ادھر نہ جاؤ، ادھر لگے جاؤ، ادھر نہ مڑو، سیدھے لگے جاؤ. اے صراط مستقیم، سیدھا راستہ جس میں دو خیال نہ ہو کہ بس ایک راستہ. میں نے پہلے بتایا، یا تو تم کریٹر ہو اپنی لائف کے، پھر دیکھ لو کہ پابندیوں میں کیا تم آزاد ہو. اور اگر یہ اس نے کیا تمہارے ساتھ تو پھر اس کو قبول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جو اس نے کیا وہ بھی قبول کر. تو یا خود اس کا مصنف بنے گا جب تو پریشان ہوگا کہ تو نے کیا لکھا اپنے لیے. یہ بات سمجھ آ رہی؟ یوسف میں سمجھ آ رہی تمہیں؟ یہ زندگی جو تیری طلب ہے کس نے کیا ہے؟ تو نے کیا. خود طلب کیا، کیوں کیا؟ لاؤ پہلے ہمیں جواب دو، اللہ کو تو بعد میں جواب دو. یا تم یہ کہو کہ یہ ادھر سے ہوئی ہے، ادھر سے ہوئی ہے تلخی کوئی نہیں، مبارک ہو، اللہ کرے تھوڑی سی اور تلخی ہو جائے. پھر تلخی کس بات کی؟ اب غلطی تیری کیا ہے؟ ایک کام کرنے کے بعد اس کام کو ناپسند کر رہا ہے، یہاں پریشان ہے. جو کر گیا پسند کر کے چل جا، جو ہو گیا سو ہو گیا. کیا ہو گیا؟ آج ایسا نہ ہوتا، اس سے نکل جا. اب پھر تیرا راستہ آسان ہو گیا. عزیز بات سمجھائی؟ راستہ آسان ہو گیا. کل تک جو تیری غلطی تھی، اسلام نے راستہ بتا دیا کہ توبہ کے بعد تو نیا آدمی ہے. اور کوئی ایسا زندگی میں، یہ اب آپس میں بات کر رہے ہیں، کوئی ایسا زندگی میں غلط عمل نہیں ہے، گناہ ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہ کر سکے، سوائے ایک چیز کے، اگر کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گستاخ ہوا، اس کو اللہ معاف نہیں کرتا. باقی تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ حیران ہی رہتا ہوگا کہ تم کس باتوں پہ ڈرے پڑے ہو. تم اپنے گناہوں کی بڑی توقیر فرماتے ہو کہ بڑے گدھے ہو تم لوگ. ان کی اہمیت جتاتے ہو، ان کو اتنی عزت عطا فرماتے ہو کہ شاید یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ سے معاف نہیں کر سکے گا. اللہ تو ہے ہی قادر، معاف فرمانے والا ہے. اس لیے اپنے گناہ کو اتنی عزت افزائی اس کی نگاہ سے دیکھ، اپنی غلطیاں بھی اتنی نہ مطلب مہربانی کر کہ ان کا نتیجہ اللہ کی مہربانی ہو سکتا ہے. قبول کرنے والا آخری انجام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تقرب میں مانتا ہے اپنا. آپ کو بات سمجھ آئی؟ باقی یہ جو وسائل ہے دنیا میں نے بتایا ہے کہ اگر موت آ جائے تو وہ چاہتا ہے کہ یہ وسائل آگے نکل جائے، وہ آگے نکلتے نہیں ہیں. اس لیے یہاں کی چیز یہیں پھینک جاؤ. کیا کہا؟ یہاں کی چیز یہیں پھینک جاؤ اور تمہیں آسانی مل جائے گی کہ زندگی میں ہی پھینک جاؤ. جو چیز مرنے کے بعد تمہاری نہیں رہے گی، بہتر یہ ہے کہ مرنے سے پہلے بھی نہ رکھو اپنے لیے. کیا کہا؟ بہتر یہ ہے تمہاری نہیں رہے گی، زندگی میں بھی نہ رکھو. زندگی میں بھی اس سے بچ جاؤ، اس سے تمہیں بہت فائدہ ہوگا. جو چیز، اس کو یوں کہو آسان لفظوں میں، جو چیز ضروری طور پر چھن جانی ہے اس کو لازمی طور پر چھوڑ دو، کم از کم اس کو ذہنی طور پر چھوڑ دو. آپ کو آسودگی مل جائے گی، آسان ہو جائے گا.